بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم السبب قد يقام مقام العلة عند تعذر الاطلاع على حقيقة العلة تيسيرا للأمر على المكلف ويسقط به اعتبار العلة ويدار الحكم على السبب. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احکام کی بات چل رہی ہے. کن کی؟ ادلہ اربع پورے ہو گئے. احکام حکم سبب کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، علت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، شرط کے وقت پایا جاتا ہے اور اس کی علامت بھی ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا. جی تو مسئلہ اہم چل رہا تھا کہ جب علت اور سبب دونوں موجود ہوں، علت تو حکم کی نسبت علت کی طرف کریں گے. سمجھائی نا جی؟ پھلاں دے ہار تے لتر سارے علت نال سبب نال نے. آگے سمجھ. اب یہ مسئلہ بیان ہوا. اس کے بعد وہ ایک سوال تھا وہ بخلاف المودہ سے، اس کا جواب دیا. سمجھی بات؟ پھر مسئلہ شروع ہوا تھا وَقَدْ يَكُونُ السَّبَبُ، کہ کبھی کبھی سبب جو ہے وہ علت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی علت العلت ہوتا ہے. کیا؟ علت ہوتا ہے. تو پھر حکم جو ہے وہ اس کی طرف منسوب ہو جائے گا، اس کی طرف. وہ سمجھ آ گئی ہوں کہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ علت کے معنی میں ہو گیا، وہ علت العلت بن گیا، لہذا حکم اس کی طرف منسوب. اس کی مثالیں آ گئی. اب مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ سبب کبھی کبھی علت کے قائم مقام ہوتا ہے. کیا جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ سبب کبھی کبھی علت کے قائم مقام ہوتا ہے. پھر سبب کبھی کبھی علت کے قائم مقام ہوتا ہے. سبب کبھی کبھی علت کے قائم مقام ہوتا ہے. لیکن یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جو اس حکم کی اصلی علت ہے اس پر اطلاع متعذر ہو جائے. یہ کس وقت ہے؟ یعنی سبب علت کے قائم مقام ہوتا ہے جب حقیقت العلت پر اطلاع متعذر ہو جائے. اس حکم کی جو اصلی علت ہے اس پر اطلاع نہیں پائی جا سکتی، اس پر تو پھر مجبوری کے وقت حکم کی نسبت سبب کی طرف کر دی جاتی. اصل کرنی تو علت کی طرف ہے، لیکن علت پر اطلاع متعذر ہو گئی ہے. اب علت پر اطلاع نہ پائے جانے کی وجہ سے حکم کی نسبت سبب کی طرف کر دیں گے. علت پر اطلاع نہ پائے جانے کی وجہ سے حکم کی نسبت سبب کی طرف کر دیں گے. یہ شریعت نے اس لیے کیا ہے تاکہ مکلف پر آسانی ہو جائے. یہ شریعت نے اس لیے کیا تاکہ مکلف پر آسانی ہو جائے. لہذا وَيَسْقُطُ بِهِ، جب علت کی حقیقت پر اطلاع متعذر ہو گئی تو بہی اس کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا علت کا اعتبار، کہ حکم علت کے ساتھ باندھا جائے. یہ اعتبار کیا ہو جائے گا؟ اور گھومے گا حکم وجوداً اور عدماً سبب پر. کس پر؟ سبب پر گھومے گا، وجوداً بھی اور سبب ہوا تو حکم ہوگا، سبب نہیں ہے تو اے شاباش. کیا جی؟ تو لہذا علت کے متعذر کے ہونے کی اطلاع کے متعذر ہونے حقیقت العلت بھی، حقیقی جو علت ہے، حقیقی علت، حقیقی جو اس پر اطلاع کے متعذر ہونے کی وجہ سے علت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا اور حکم جو ہے یہ سبب پر گھومے گا، سبب پر گھومے گا، وجوداً بھی اور عدماً بھی. یعنی سبب پایا جائے گا، یعنی سبب ہے تو حکم ہے، سبب نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے. گل سمجھیو؟ کبھی کبھی
کبھی سبب جو ہے یہ قائم مقام ہوتا ہے علت کے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب جو حکم کی اصلی علت ہے نا، حقیقی علت، اس کا اطلاع متاثر ہے. متاثر ہو جائے. تو اب اگر مکلف کو یہ کہا جائے کہ وہ علت لبو تو تا حکم ہے، تو یہ اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے مشکل ہے. اگے مثال آ رہی ہے نا، بھی بندہ سو گیا ہے لمحہ پہ کے، تو انہیں نو آخنا بھی 10 دریا باہر نکلی ہے کہ نہیں، تیرا فتوا دئیے وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، وہ سوتا کی فتوا دے تو متاثر ہو گیا ہے. تو لہٰذا وہ جڑا سبب ہے نا نیندر جن دی وجہ تو رکھا ہے، وہ کو مثال آ رہی ہے تاں دسیا بھی کچھ کھانے چ بھیجے جیے، تو مکلف پر آسانی کے لیے لہٰذا اب کیا ہو جائے گا، علت کا اعتبار ثابت ہو جائے گا اطلاع کے متاثر ہونے کی وجہ سے، اور حکم جو ہے وہ گمے گا سبب پر وجودن اور عدمن. سمجھیو گا نا. او بے خود رو ایک واشیہ اول السبب، اس لیے کہ تکلیف میں یعنی عمل بے حقیقت العلت میں حرج ہے، اندر تو پتہ نہیں لگ رہا وہ کتنے ہے بھی کہ کوئی نہیں، تو لہٰذا اس کا اعتبار ساقط ہو گیا. علت کا بھائی علت پر حکم تب بند ہوگا نا بھی علت کا پتہ تو چلے، علت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو لہٰذا حکم کدھر تعلق. چلو جی پھر سبب او مفدی الذی لا یضاف الیہ الوجوب، او حکم پھر سبب کبھی قائم کیا جاتا ہے مقام علت کے، علت کی حقیقت پر اطلاع کے متعذر ہونے کے وقت. اب یہ قائم مقام کیوں کیا گیا؟ واسطے آسانی کرنے کے معاملے کو مکلف پر، معاملہ و شرعی احکام اور ساقط ہو جائے گا اس کے سبب سے. کیڑا سبب؟ تعذر الاطلاع لا حقیقت البہی دا مرجع ہے، اس کے سبب سے کیا ساقط ہو جائے گا؟ علت کا اعتبار کس میں؟ وجود حکم میں، اور گمایا جائے گا حکم سبب پر وجودن بھی، اور مانا کرو سبب کبھی قائم کیا جاتا ہے مقام علت کے اطلاع کے متعذر ہونے کے وقت حقیقت العلت پر، واسطے آسانی کرنے کے معاملے کی مکلف پر، اور ساقط ہو جاتا ہے اس کے سبب اعتبار علت کا، اور گمایا جاتا ہے حکم سبب پر. شاباش 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 لکھیا. کبھی قائم مقام ہوتا ہے علت کے، علت کی حقیقت پر اطلاع کے متعذر ہونے کے وقت، واسطے آسانی کے معاملے کو مکلف پر، اور ساقط ہو جاتا ہے اس کے سبب علت کا اعتبار، اور گھومتا ہے حکم سبب پر. ومثاله في الشرعيات النوم الكامل فإنه لما أقيم مقام الحدث سقط اعتبار حقيقة الحدث ويقال الانتقال على كمال النوم. چلو جی توجہ جی، آپ مثالیں شروع ہیں. مثال سبب کو قائم کرنا مقام علت کے شرعیات میں، شرعی مسئلے. نوم کامل کی خروج ری اے علت، انتقاض وضو انتقاض طہارت اے حکم. خروج یہ علت ہے اور انتقاض وضو یہ حکم ہے. تو نوم کامل کون؟ نوم کامل پورے طور پر سونا اور لیٹ کے جس میں استرخاء مفاصل ہو گیا ہے، یہ نوم کامل ہے. سنیں تو نوم کامل یہ سبب ہے، نوم کامل ہوئی، استرخاء مفاصل ہوا، استرخاء مفاصل ہوا، خروج ری ہوا، خروج ری ہوا تو حکم ثابت ہوا. کیا؟ انتقاض طہارت. تو یہ جو ہے نا نوم کامل یہ کیا ہے؟ سبب ہے. کس کا؟ انتقاض طہارت کا. علت کون ہے؟ خروج ری. خروج ری، خروج ری کیوں ہوا؟ استرخاء مفاصل ہوا ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ نوم کامل، کیونکہ نوم کامل جب قائم کی گئی ہے مقام حدث کے، حدث حقیقی کے، یہ قائم مقام ہے. کون؟ نوم او کامل.
تو لہٰذا اب ساکت ہو گیا حقیقت الحدث کا اعتبار، بسطیاں ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی اس کا، اعتبار ثابت ہو گیا، اور گھمایا جائے گا انتقاض طہارت کو کمال نوم پر۔ کمال نوم پائی گئی تے حکم اسی کے ساتھ متعلق ہے، لذا وضو ٹوٹ گیا۔ کمال نوم نہیں ہے تو خروج ری کا لحاظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سونے تو بعد ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی، انج دا جی آلہ نکلے انہیں بھی پچھلے پاسے نار رکھو تو بعد سن لو بھی بچوں آواز آئی پوں پا دیجیے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا جی۔ اس واسطے میں خوش طبی نہیں کر رہا، چونکہ اس پر اطلاع کیا ہے، متاثر ہے جی، اس واسطے تھے اطلاع متاثر ہے، آسانی کے لیے نوم کامل کی طرف نسبت ہے، کس کی، انتقال وضو کی۔ شاب طہارت کہہ دے چلو، ہاں جی کیا کیا جی، پس بے شک جب قائم مقام ہو گئی نوم کامل حدث کے تو لہٰذا حدث کی حقیقت الحدث، حدث کا اعتبار ثابت ہو گیا۔ اب یہ حدث ہوئی ہے یا مولوی جی نہیں ہوئی، ایک بندہ ستا ہے تو دوجا بندہ بالکل نال جنا مثلا خامد ستا ہے تو بیوی ان دی شرمگاہ دے نال بیٹھی ہے تو نالے سنگ دی پی شوں شوں بھی کر دی پئی ہے، تو وہ قسم دیندی ہے جی بالکل کوئی بوش ہو نہیں ہے، جد ستا ہے اٹھا تو بالکل ٹھیک ہے، تب یہ دی گل پسدا کیوں پہ باجے تو مثال دیتی بھی گھر تک پہنچا ہے بھی فرض کرو بھی یہ سمجھائے نا جی، تو تاہم اس گل نہیں مننا جائے گا، بلکہ حکم جڑا نیندر نال متعلق ہے لہٰذا گھمایا جائے گا انتقاض طہارت کو کمال نوم پر۔ اے شاباش ہے جی، اور مثال اس کی کس کی، شرعیات میں نوم کامل ہے، اے نوم کامل کیڑی ہوندی جو پہنچانے والی ہے استرخاء کی حد تک، متا کہ نوم کامل بالغ کی نیند، وہ نہیں مراد، او پہنچانے والی ہے کدھر، پس بے شک نوم جب قائم کی گئی مقام حدث حقیقی کے، سنیں تو ساکت ہو گیا اعتبار حقیقت الحدث کا، وہ کی سی خروج ری کا مثلا، اور گھمایا جائے گا انتقاض کو کمال نوم پر، کیونکہ نہیں جزم کرتے ہم یقین کے ساتھ کسی بھی طریقے کے ساتھ کہ جنہیں دی کو پوں پاں ہوئی ہے کہ کوئی نہیں سن کی پتہ جی جی۔ اور مثال سبب کے قائم کرنے کی علت کے مقام شرعیات میں نوم کامل ہے، کیونکہ جب قائم کر دی گئی نوم کامل حدث کے تو ہو ثابت ہو گیا اعتبار حقیقت الحدث کا، اور گھمایا جائے گا انتقاض کو کمال نوم پر۔ اور مثال اس کی شرعیات میں نوم کامل ہے، پس بے شک نوم کامل جب قائم کی گئی حدث کے مقام تو ساکت ہو گیا اعتبار حدث حقیقی کا، اور گھمایا جائے گا انتقاض کو کمال نوم حقیقت الحدث کا، حدث کا۔ اور دیکھو یعنی قائم کیا گیا مقام حدث کو کس کے لیے، انتقاض طہارت کے لیے، کیونکہ وہ سبب ہے طہارت کے انتقاض کا، کیونکہ نوم نہیں خالی ہوتی کس سے، عادتاً، اور اصلی علت کون ہے، اور اطلاع پانی وجود حدث پر نوم کی حالت میں کیا ہے، اور نوم بوجہ مشتمل ہونے اس کے کس پر، تو لہٰذا یہ نوم دائی ہے وجود حدث کی طرف، پس ہوگا وجود نوم حادث بن نوم، ہوگا وجود حدث پیدا ہونے والا کس کے ساتھ، پس قائم کیا جائے گا کس کو، نوم کو مقام حدث کے۔ سنیں سوال جی سوال، پس نہیں وارد ہوگا وہ جو وہم کیا گیا ہے کہ وضو تو ثابت تھا کس کے ساتھ، اور نوم میں خروج نجاست تو مشکوک ہے، تو یقین شک کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا، کہ ہوندا ہے نہیں ہوندا، تو پھر تو وضو ہویا۔ تو جواب اس لیے کہ شارع نے قائم کیا ہے نفس نوم کو مقام حقیقت خروج نجاست کے، کیونکہ شریعت نے یہ پڑھی ہیں نا حدیثاں پہ بندہ پورا سو گا تو وضو ٹوٹ گیا، تو شریعت نے خود اس نوم کو قائم مقام کر دیا ہے، سنیں لہٰذا اب وضو ٹوٹ گیا ہے جی۔
وكذلك الخلوة الصحيحة لما أقيمت مقام الوضع سقط اعتبار حقيقة الوضع فيضاف الحكم على صحة الخلوة في حق كمال المهر ولزوم العلة عدة اچھا جی توجہ کرو ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਖਲਵਤ ਸਹੀਆ ਕੀ ਹੈ ਖਲਵਤ ਸਹੀਆ تو خلوت سیاح ہو جائے نا حقیقی قربت پر حقیقی پورا مہر لازم آ جاتا ہے پورا وہ جتنا مقرر کیا تھا نہ ہو تو مہر مثلی لازم آ جاتا ہے اور اگر طلاق ہو جائے تو عدت ہوتی ہے سنیوں گل توجہ کر تو اب مسئلہ سمجھو کہ خلوت سیاح اصل میں تو جو ہے نا خلوت سیاح سبب خلوت اور وتی ہے علت حکم ہے لزوم مہر کامل تے اطلاق ہو گئی تو عدت سنیں یہ حکم ہے تو یہ جو حقیقی ہے نا حقیقی شے کیڑی کہ انہوں نے قربت کی ہے کہ نہیں اس پر اطلاع مشکل ہے اس پر تو سے کہوں گا آپ 10 دن کو معاشی سوال جواب کر دیں ذرا سال وہ اس پر اطلاع مشکل ہے اس لیے یہاں بھی اطلاع پر علت پر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے حکم کا تعلق سبب کے ساتھ ہے سبب ہے خلوت سیاح خلوت سیاح پائی گئی تو جو حقیقی قربت کے ساتھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ ثابت ہو جائیں گل سمجھی جی کتاب دیکھ بھائی اسی طرح خلوت سیاح او خلوت الاغیارو جب کہ خلوت سیاح قائم کی گئی ہے مقام وتی کے مقام کیوں بوجہ متاثر ہونے اطلاع کے کس پر تو ساکت ہو گیا اعتبار حقیقت الوطی کا کس کا اعتبار یعنی علت پر اطلاع مشکل ہو گئی ہے تو پس گمایا جائے گا حکم کو سبب پر یعنی خلوت سیاح پر سبب پر کس میں کمال مہر کے حق میں لزوم عدت کے حق میں کمال سنیں اور دوسرے سپارج پڑھے سے واجو جے وتی کو پہلا طلاق ہو جاوے مہر مقرر ہوئے تو ادھا دینا پہندا ہے فنصف ما فرضتم تے جس لئے قربت ہو جائے تے پورا دینا پہندا ہے ہاں جی کیا کہیں جی اور اسی طرح خلوت صحیحہ جب قائم مقام ہو گئی وتی کے تو لہذا حقیقی علت کون ہے اس پر اطلاع متاثر ہے تو لہٰذا جو اس کا سبب ہے کون خلوت صحیحہ علیحدگی اس کو قائم مقام کیا گیا کس کو حقیقی وتی کے لہذا حقیقی وتی کا اعتبار ساکت وہ گھومے گا کس پر خلوت صحیحہ پر یعنی سبب پر کس پہ کس حق میں کمال مہر کے حق میں مہر پورا لازم اور اگر طلاق ہوگی تو عدت او دھیان کرو مولوی او بیڑا پہ یعنی جب علیحدہ ہو زوج بیوی کے ساتھ اور نہ ہو وہاں مانے من الوتی نہ مانے شرعی نہ مانے حصی نہ مانے طبعی اور سنیا جی مانے شرعی جیسا کہ روزہ ہوا مانے وتی شرن بے دن روزہ رکھیا آتی تو اس ٹائم انہوں نے کہا کر کے اندر 5 منٹ بڑے نے جی اے مانے شرعی لہذا اے خلوت سیاح نہیں اے اور مرض وہ مانے وتی حسن ہے بیوی بیمار ہے 104 دا بخار چڑھیا سو یا خامدری آپ جڑے نا جی او چاہے 104 دا بخار ہے ہوں کر دے پھر دینے اے 5 منٹ اندر علیحدہ ہوئے نا تے بھی خلوت سیاح ثابت ہے اور وط جڑنا مرض وہ مانے وتی حسن اور حیض یہ مانے وتی تبن بھی ہے اور عورت حالت حیض میں تھی
تو 5 منٹ اندر علیحدہ ہوئے ہیں تو یہ بھی یہ بھی اور خلوت سیاح نہیں ہے حقوق وہ جو بے اینا تینہ صورتاں وچ خلوت ہے لہذا اگر باہر نکل آئے نے تو اے اومے ہی نے بجمع اجے صرف نکاح ہی کیتا ہے یہ مسئلے ثابت نہیں ہونے دھیان کرو یار گویا کہ کان نہ ہو گویا کہ وتی عورت کی قائم کی گئی یا کس کی خلوت مقام وتی کے اسی لیے ساقط اعتبار کس کا حقیقت الواتج کا اور گھمایا جائے گا حکم کیڑا حکم اور اس کے علاوہ اور بھی کس پر خلوت صحیحہ پر بے اینو طلاق دے کے عدت تو پہلے دی بھین نال نکاح نہیں کر سکتا سنے نہ دی پھوپھی نال کر سکتا ہے نہ دی ماسی نال کر سکتا ہے اچھا جی خلوت صحیحہ پر بائیں طور کے نہیں پایا گیا مانے تو پس واجب ہو جائے گا مہر اور لازم ہو جائے گی اگرچہ یقین ہو جائے اس بات کا کہ نہیں ہوئی ان کے درمیان بائیں طور کے عورت بعد میں باقرہ پائے گی خلوت کے بعد تو خلوت ہوتی تو باقرہ تو نہ ہوتی اس کے باوجود بھی کوئی لحاظ نہیں اچھا جی سوال سنو اگر تو کہے کہ متعذر اطلاع وتی پر ان دونوں کے لیے یہ تو ممنوع ہے انہیں دونوں نے تو پتہ ہے کہ کوئی نہیں باقی نہیں نا پتہ انہیں دونوں پتہ ہے حتیٰ کہ اگر دونوں توافق کریں متفق ہو جائیں وتی کے انتفاع پر عورت بھی آکھے جی نے میں نے ہاتھ نہیں لایا مرد بھی آکھے جی میں نے بالکل نہیں کیا دوویں اس گل تے پکے ہو گئے تامی پتر جی ایک گل نہیں منی جائے گی جی بھئی انتفاع وتی پر واجب ہے یہ کہ نہ حکم کیا جائے لزوم میں مہر کا اور عدت کا جو آندھے جو پہ نے تو پھر مان لو نا گل انہاں دی جواب میں کہتا ہوں جائز ہے کہ وہ دونوں نے توافق کیا ہو بطور تواضع منہما کہ ان کے کسی مصلحت کی وجہ سے مسالے سے بائیں طور کے ہو عورت کے لیے مصلحت کہ میں اگر کہوں کہ وتی نہیں ہوئی تو لہذا باقرہ ہوں اور چونکہ طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر میں کسی اور کو چلی جاواں گی وہ شوق نہ میں قبول کرے گا کہ باقرہ نے کسی ہاتھ نہیں لایا جی اور اسی طرح زوج کے لیے کہ جو ہے نا جی بے دفع کس کا تہمت عنت وغیرہ کا جی کہ بھئی ان کیا کہ بھی وتی نہیں کی تھی بھئی زوج کے لیے کہ اساں وتی نہیں کی تھی مثال طور تے وتی کردہ تے پھر راز کھلنا سی کہ بیوی دے قابل ہے کہ نہیں تے یہ آندہ جیسے وتی نہیں کی تھی اور تو میرا کی پتہ جی سنیوں گل اے خامد کو تہمت دور ہوئی جی پس لہذا متحقق ہو گیا متعذر ہونا اطلاع کا حکام شرع کے حق میں اور لوگوں کے حق میں اور ان کے علاوہ سمجھے نا جی نہیں گواہی دی انہوں نے ان دونوں جو حاضر نہیں تھے ان دونوں کے پاس اے بات تو بات ہے نا کہ میاں بیوی کہنا کہ ساتھ ایک دوجے نو ہاتھ نہیں تاہم یہ گل منی کیونکہ ان کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے ان کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے لہذا خلوت سیاح پائی گئی شرعی احکام ثابت ہو جائیں گے اور اس اچھا جی سیاح وہ سیاح ہوندی جڑی خالی ہوئے کندے کولوں ممانے کولوں ممانے حصی بھی تے قائم کی جاتی ہے وہ خلوت وتی کے اور اخبار اور آثار اس میں من طریق مختلفہ جی تو بہت سارے نے اگر نہ ہوتا مقام دی تنگی تے بھی نقل کر دیں دے حدیثاں چلو جی اور اسی طرح خلوت سیاح جب قائم کی گئی مقام وتی کے تو ساکت ہو گئے اعتبار حقیقت الواتج کا پس گمایا جائے گا حکم خلوت کی صحت پر کمال مہر کے حق میں اور لزوم عدت کے حق میں جی خلوت صحیحہ جب قائم کر دی گئی مقام وطی کے تو ساکت ہو گیا اعتبار حقیقت الوطی کا پس گمایا جائے گا حکم خلوت کی صحت پر کمال مہر کے حق میں اور لزوم عدت کے حق میں اور اسی طرح خلوت صحیحہ جب قائم کی گئی وطی کے مقام تو ساکت ہو گیا اعتبار حقیقت الوطی کا پس گمایا گیا حکم کو خلوت کی صحت پر
کمال مہر کے حق میں اور لزوم عدت کے حق میں. وَكَذَلِكَ ذلك السفر لما أقيم مقام المشقة في حق الرخصة سقط اعتبار حقيقة المشقة ويدار الحكم على نفس السفر حتى أن السلطان لو طاف في أطراف مملكته مملوکتہ يقصد به یقصد به مقدار السفر كان له الرخصة في الإفطار والقصر والقصر. توجہ بھائی نکیو. تیسری مثال سفر میں نماز قصر ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. علت اس کی ہے مشقت. علت ہے اور سفر جو ہے وہ مشقت کا سبب ہے. سفر سبب ہے, مشقت علت ہے. حکم رخصت ہے. بے فرض 4 دے 2 وہ تو لازمی 4 نہیں پڑھنے. روزہ افطار کرنے کی اجازت, ہمت ہے تو رکھ لے, ہمت نہیں ہمت تو چھوڑ دے, بعد میں قضا کرے. اور سمجھیے گل. لیکن پتر جی بے اینو سفر چ مشقت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ ہر بندے دا شریعت مسئلہ وکھرا وکھرا کیویں بنائے جی جی. اے بڈھا سی تے ادھے میل تے تھک پیا تے جوان سی تے اے جنہاں نے کمانڈو بنتے بین تے 20 کلومیٹر تے بھی نہیں تھکے جی. تے اے مسئلے کوئی منضبط نہیں ہو سکتے. سنیں اس لیے چونکہ حقیقت پر اطلاع متاثر ہے. اوے ہر ایک دے طبیعات نے نا ہن اینے بندے بیٹھے تسی سفر کرو تے تواڈے سارے دی طبیعتاں مختلف نے. کئی بہندے نال سر جھونڈتے ہیں, کسی نے الٹی آن لگ پیندی, کئی بڑا خوش ہو کے بہندا بس کیویں چلدی پئی ہے. اے نہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, مختلف طبیعتاں نے. اب اس پر اطلاع کہ واقعی عثمان نو مشقت ہوئی ہے, پناہ کیتی سو بنگی سو موٹر سائیکل تے نہیں بیٹھنا تے قاری عبداللہ صاحب خوشی خوشی موٹر سائیکل تے جاندے نے. یہ فرق کلے کلے شریعت کیویں کرے گی جی. اس لیے چونکہ حقیقت اطلاع نا حقیقت علت کیڑی مشقت, اس پر اطلاع متاثر ہے. تو اب جو سبب ہے کون, حکم اسی سفر کے ساتھ متعلق ہے. سفر قصر پایا گیا تو رخصت پائی گئی اگرچہ اس کو مشقت نہیں ہوئی. سمجھیا, سفر قصر نہیں ہے تو یہ رخصت نہیں ہے جی. حتیٰ کہ مثال دی بادشاہ اپنی بادشاہی میں جناب گھوڑے تو بڑی کمال قسم دی کاٹھیاں پا کے, اج کل تے گڈیاں جہاز مسئلہ ہی کوئی بندے جدے تو بہ کے اتنے آتے ہیں تو 4 گھنٹے پاکستان پہنچے نے تو کوئی تکلیف ککھ دی بھی نہیں. تو لہٰذا بادشاہ ہے, اس نے سفر کی نیت کی ہے کہ بادشاہی تو ویسے لو وہ مسئلہ سفر دا پڑھیا جے کہ بندہ گھروں ٹرے میں گجر خان چلیا کام میں, اتوں شاید نہیں لبھی یار مندر پتہ کر دیں, اتوں نہیں لبھی یار روات پتہ کر دیں. پتہ کردیاں روس دے اگلے کنارے پہنچ گئے. یہ سفر نماز قصر کوئی نہیں, یہ نماز ہے کوئی سمجھ آیا کو نہیں ہے. پھر باپ سفر دا آ رہے ہیں وہ ہے کہ اکو باری اینے سفر دی نیت کر کے چلے. ہون بشک راج رک کے روٹی کھا لوے, نماز پڑھے, جو مرضی کرے. تو بادشاہ اتنے سفر کی نیت کر کے چلے, اگرچہ گھوڑوں پر بیٹھا اسے کوئی مشقت نہیں, غلام ساری چیزاں نال, پھر بھی اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اور نماز قصر کرنی. تو یہاں جو حکم ہے کس کے ساتھ گھومتا ہے, سبب کے ساتھ. سبب کون ہے, علت کون ہے حقیقی, حکم کیا ہے, ارشاد. اور اسی طرح سفر جب قائم سفر ہے اس کو قائم مقام کیا گیا مشقت کے رخصت کے حق میں, لہٰذا حقیقی مشقت کا اعتبار ساکت ہو گیا کیونکہ اس پر اطلاع کیا ہے متضر ہے جی. اور حکم گھومے گا کس پر, سفر پر حتیٰ کہ اگر بادشاہ گھومے اپنے بادشاہی کے اطراف میں قصد کیا اس نے, اس کے ساتھ مقدار سفر کا یہ شرط ہے, اس کے باوجود بادشاہ کے لیے روزہ نہ رکھنے میں اور نماز قصر کرنی ہے, وہ واجب ہے ہمارے نزدیک. شفافے کے نزدیک قصر کرے ٹھیک ہے, نہ تامک ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک قصر کرنی واجب ہے, پوری منع ہے. روزے میں 2 صورتیں ہیں, افطار کرے اجازت ہے, رکھ لوے تو زندہ باد. یہ نہیں کہ نہ رکھے تو مردہ باد, شریعت نے اجازت دیتی انہوں. اور اسی طرح سفر جب قائم کیا گیا مقام مشقت کے رخصت کے حق میں تو ساکت ہو گیا,
حقیقت المشقت کا اعتبار مشقت کا اعتبار اور گمایا جائے گا حکم، کیڑا حکم؟ قصر کا اور افطار کا، نفس سفر پر۔ اب ایک مثال دیتے ہیں، حتیٰ کہ حتیٰ کہ بادشاہ بادشاہ اگر گھومے اپنی بادشاہی کے اطراف میں بادشاہی کے اطراف میں قصد کرتا ہے اس کے ساتھ سفر کے اندازے کا، سفر کے اندازے کا تو ہے بادشاہ کے لیے رخصت افطار میں اور قصر ربائی میں۔ اور ربائی اور ثلاثی ربائی نہیں، ربائی 4 رکعت والی نماز، ہر باب کتاب دے وکھرے مسئلے۔ ہاں بھی شابہ۔ اسی طرح سفر جب قائم ہو کیا گیا مقام مشقت کے رخصت کے حق میں تو ثابت ہو گیا اعتبار حقیقت المشقت کا، اور گمایا گیا حکم ہے نفس سفر پر، حتیٰ کہ بادشاہ اگر گما اپنی بادشاہی کے اطراف میں قصد کرتا ہے اس کے ساتھ ہے سفر کے مقدار کا، تو ہے بادشاہ کے لیے رخصت ہے روزانہ رکھنے میں اور قصر ہے۔ اور اسی طرح سفر جب قائم کیا گیا مقام مشقت کے رخصت کے حق میں تو ساکت ہو گیا اعتبار حقیقت المشقت کا، اور گھومے گا حکم نفس سفر پر، حتیٰ کہ بادشاہ اگر گھومے اپنی بادشاہی کے اطراف میں قصد کرے اس کے ساتھ مقدار سفر کا، تو ہوگا بادشاہ کے لیے تو ہے بادشاہ کے لیے رخصت افطار میں اور قصر میں۔ اور دیکھو مقام المشقت باوجہ متاثر ہونے اطلاع کے حقیقت المشقت پر، کیونکہ مشقت ایک امر باطنی ہے کہ یہ امر باطنی ہے، متفاوت ہیں لوگوں کے حوال اس میں جی۔ 2 بندے ٹرن دونوں نوں تھکاوٹ ہی جی ایکو جنی ہوئے انج ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیندا جی۔ دونوں کیسے بڑے تھک گئے آج، لیکن وہ برابر نہیں، سمجھا جی۔ اسی انہوں نے سارے کو پیمانہ ہی کوئی نہیں بھی لا کے چیک کریے، اے تھکاوٹ جڑی نا 250 ہے، اے تھکاوٹ جڑی 260 ہے، یہ ایویں ٹک مارنی ہے، ورنہ کوئی چیزاں نے جتھے اسی پے پٹھے ہو بھی ہے نا وہ سارے قابو تو باہر نے، سمجھے۔ خوشی نہیں ماپی جا سکتی، غم نہیں ماپیا جا سکتا، سنا جی، محبت نہیں ماپی جا سکتی، عداوت نہیں ماپی جا سکتی، یہ وہ چیزاں نے جڑیاں باطنی ہے۔ صرف ہے وے کہ یار یہ تو بڑا دشمن ہوتا ہے، یہ تو یار تو مر جاتا ہی ہے، اے جملے ہیں باقی انہوں ماپ نہیں سکتے ہیں بھی ان دی محبت ہونی جنی فلانے دی سی جی۔ وقد یسمى غیر السبب سببا، اے کوئی گل سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ ہوں اور مسئلے دھیان کریں۔ وقد يسمى غير السبب سببا مجازا كاليمين يسمى سببا للكفارة، وإنها ليست بسبب في الحقيقة، فإن السبب لا ينافي وجود المسبب، واليمين ينافي وجود الكفارة، فإن الكفارة أن ما تجب بالحنث وبه ينتهى اليمين ینتہی توجہ میں سارا کچھ پڑھ دیتے۔ وقد یسمى او تین ایک سوال پہلے تھوڑا جا پڑھ لو تو پھر جواب پڑھیے۔ جواب ہے نقض کا، یہ ایڈی عبارت ہے نا ایک سوال کا جواب ہے، وہ نقض جو وارد ہوتا ہے اس پر جس کو مصنف نے ذکر کیا اولاً، وہ کی ذکر کیتا ہے کہ سبب جی وہ ہوتا ہے جو طریق ہوتا ہے کدھر، پہنچانے والا ہوتا ہے کدھر، حکم کی طرف جی۔ اے شاباش جی، اگوں نے مثالاں ہن پھر پڑھنے ہیں، توجہ کرو بھائی۔ علامہ فرماتے ہیں، چھوڑو سوال جواب نو، علامہ فرماتے ہیں کبھی کبھی سبب کے غیر کا نام سبب رکھ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی سبب ہوتا نہیں ہے لیکن سبب نام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ مجازن ہے، یہ کیا کہ جی کبھی کبھی علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سبب کے غیر کا نام بھی سبب رکھ دیا جاتا ہے لیکن یہ مجازن ہے۔ اور جو حکم ہے نا کون،
اس کی نسبت پھر اسی غیر کی طرف کر دی جاتی ہے، اس کی نسبت اسی غیر کی طرف کر دی جاتی حالانکہ وہ سبب نہیں ہے، اس کو مجازن سبب کہا ہے۔ کیا کہ پھر آخر کبھی علامہ فرماتے ہیں کبھی 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 سبب کے غیر کا نام سبب رکھ دیا جاتا ہے مجازی طور پر، اور اس وقت حکم کی نسبت سبب کے غیر کی طرف کی جاتی ہے، جس کو مجازن کیا کہیں۔ سبب کہتے ہیں۔ ایک بار پھر جملہ اگلی مثال ہی شروع کرنی ہو، کل زمین تو مثال ہے۔ کبھی سبب کا کے غیر کا نام سبب رکھ دیا جاتا ہے مجازی طور پر، اس وقت حکم کی نسبت سبب کے غیر کی طرف کی جاتی ہے جس کا نام سبب رکھا ہے مجازی طور پر۔ اللہ غور کرو، پھر کتاب ہے جی پتر توجہ کرا جی، زمین دا مسئلہ پڑھیا جی۔ کسی بندے نے قسم اٹھائی، کسی بندے نے کہ بھئی میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام، تو قسم اٹھائی جاتی ہے قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ بندہ وہ کام کر دے، کفارہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہ بندہ وہ کام نہ کرے، جب نہ کیا تو قسم رہی کہ ٹوٹ گئی، اب کیا آ گیا؟ واجہ، ہنس۔ کیا آ گیا؟ قسم توڑنے کا نام کیا ہے؟ ہنس۔ جب قسم کے بعد ہنس آیا، ہنس، اب کفارہ لازم ہے۔ قسم پوری کر دے تو، قسم توڑ دے تو، توڑنے کا نام کیا ہے؟ بول سکتے ہیں؟ بولیے چلو، کہ کفارہ جو ہے وہ یمین کی وجہ سے نہیں ہے، کفارہ کس کی وجہ سے؟ نہیں سمجھے؟ کفارہ قسم کی وجہ سے کفارہ نہیں ہے، قسم توڑنے کی وجہ سے۔ جب قسم توڑی ہے تب قسم ہی نہیں رہی کہ رہی ہے، قسم ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ کہ قسم تو تب ہے کہ اس کو توڑے نہ، جب توڑے تو کیا ہو گئی؟ قسم ختم ہو گئی۔ تو کفارہ کس وجہ سے آتا ہے؟ سنیں ان توجہ کار ادھر، جیسا کہ یمین عقیدت للبر، جی محض یہ پہنچاتی ہے کفارے تک، کون؟ یمین، بواسطہ ہنس کے۔ یہ جو یمین ہے نا، یہ کفارے تک خود نہیں پہنچاتی، کس کے واسطے سے؟ بھائی زمین ٹوٹے گی نا تو تاں کفارہ ہوئے گا، تو ٹوٹی تاں نہ پہلے زمین ایسی، تو زمین سبب نہیں ہے کفارے کا، کون ہے سبب؟ ہنس ہے۔ توجہ کرے جی، جیسا کہ یمین نام رکھا گیا اس کا سبب کس کے لیے؟ او کفارات الیمین آکیدہ ہے، کی آکیدہ ہے؟ کفارات الہنس نہیں آکیدہ، کی آکیدہ ہے؟ اب نسبت جس شے کی طرف کر رہے ہیں وہ سبب نہیں ہے، سبب کون ہے؟ ہنس ہے۔ تو نسبت کر رہے ادھر جی، حالانکہ یمین نہیں ہے سبب حقیقت میں، یمین حقیقت میں سبب نہیں ہے۔ دلیل، کیونکہ سبب حقیقی جو ہوتا ہے وہ مسبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا۔ سبب تے مسبب کٹھے ہو جاندے نے، سبب او پلاوے دھیان کرو، سبب اور مسبب اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو سبب ہوتا ہے نا وہ مسبب کے وجود کے بھئی اگر مسبب پایا گا تو سبب ختم ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب مسبب پایا جائے گا تو سبب بھی ہوگا۔ ایک قانون سمجھو کہ سبب مسبب کے وجود کے، کیا مطلب وجود کے؟ بھی سبب مسبب پایا گیا تو مسبب کون جندا سبب تھا، جڑا مسبب ہے پایا گا تو سبب کیا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو دھیان کریں جی، کیونکہ سبب حقیقی نہیں منافی ہوتا کس کے؟ حالانکہ یمین منافی ہے وجوب کفارہ کے، یمین اور مسبب ہوا حکم ہوں کوگو، یمین اور وجوب کفارہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کون؟ یہ منافی ہیں، کیونکہ کفارہ معاذ واجب ہوا ہے ہنس کے ساتھ، اور ہنس کے وقت قسم ہری نس گئے نے، اور جب ہنس آئی ہے تو یمین ہے۔ جب کفارہ آیا
یمین کوئی نہیں. اگر یمین سبب ہوتی کس کا؟ کفارے کا. تو پھر سبب مسبب تو وجوداً اکٹھے ہو جاتے ہیں. جبکہ ہینس اور کفارہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ قسم کا توڑنا اور کفارہ دینا یہ دونوں کیا ہیں؟ اکٹھے ہو رہے ہیں نا. گو جل اور قسم توڑی تو ٹوٹ گئی ہے نا. جل کفارہ دے رہے پھر قسم ٹوٹ گئی ہے؟ ٹوٹی ہی نہیں. ہینس اور کفارہ اکٹھے ہیں لیکن یمین اور کفارہ، کیونکہ جب تک یمین ہے کفارہ نہیں ہے. جس وقت کفارہ آئے گا اس وقت یمین نہیں بلکہ ہینس ہے. تو یمین اور کفارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو سبب مسبب کا قانون ہے کہ سبب مسبب وجوداً منافی نہیں. واجہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہو رہے. اس لیے یمین کفارے کا سبب نہیں ہے. یمین تو اس کو غیر سبب کو مجازن کفارہ کہہ دیتے ہیں کہ کفارۃ زمین حالانکہ ہے کیا کفارۃ نہ کہ تو مجازن اس کی طرف نسبت کر کے اس کو سبب کہہ دیتے ہیں کہ قسم کا کفارہ جو نہ یہ جو کفارہ ہوتا ہے اس کا سبب کون ہے؟ یمین ہے. حالانکہ یمین نہیں سبب. سبب مسبب کا قانون ہے وجوداً اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں. جب تک یمین سلامت ہے کفارہ نہیں ہے. کفارہ تب آئے گا جب یمین ختم ہوگی ہنس آئے گا. جب کفارہ واجب ہو اس وقت یمین نہیں ہنس ہے. جب تک یمین ہے کفارہ واجب نہیں ہے. لہذا یہ اکٹھے نہیں ہیں. لہذا آپس میں یہ سبب مسبب بلکہ غیر ہے سبب کا. اور سبب واجہ ہنس ہے، یہ اس کا غیر ہے. مجازن اس کو سبب کہتے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی مثال ہے جیسے قسم یمین، یمین اسے نام رکھا گیا ہے. اس کا سبب اس کا سبب ہے نام رکھا گیا یمین کا سبب کفارے کا. بھائی یمین جو ہے یہ کفارے کا سبب ہے، یہ سبب حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازن سبب ہے. سبب ہے. وجہ یہ ہے کہ سبب کا حالانکہ یمین نہیں ہے سبب فی الحقیقت کس کا؟ کفارے کا سبب نہیں ہے. یہ سبب نہیں پر دلیل سنو کیڑی؟ کیونکہ قانون ہے کہ سبب نہیں منافی ہوتا مسبب کے وجود کے. مطلب ہے سبب اور مسبب وجوداً اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اکٹھے کیویں؟ اور یمین جو ہے یہ کفارے کے وجود کے منافی ہے، جب اکٹھے نہیں ہو سکتے. پس بے شک کفارہ بے شک پھر کریں گے. کفارہ تو واجب ہوا ہے، کفارہ تو واجب ہوا ہے ہنس کے سبب سے. اور جس وقت ہنس آئی ہے ہنس آئی ہے تو یمین نہیں رہی، ختم ہو گئی. ہو گیا. تو نہیں سمجھے بھائی جب قسم تروڑی قسم ہے کہ کوئی نہیں ختم ہے. کفارہ آئے گا ہنس کی وجہ سے. ہنس نام ہے قسم توڑنے کا. جب قسم ٹوٹ گئی تو قسم رہی ختم ہو گئی کہ تو لہٰذا یہ یمین کفارے کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کو سبب کا غیر ہے، مجازن سبب کا ہے. وہ مجاز اس لیے کہ یمین آئی یہ پوری نہ کر سکا ٹوٹ گئی کفارہ آیا تو وہ جو ہے نا وہ مجازن سبب ہے. مجازن کیونکہ کام بات تو وہیں سے چلی تھی نا کس سے؟ اور ٹوٹنی تاں ہے جو پہلے یمین ہونی ہے تو کفارہ تاں پینا ہے یہ ہنس ہونی ہے، ہنس تاں ہونا ہے جو پہلے یمین ہونی ہے. اے گل جی. لیکن آپس میں سبب مسبب اس لیے نہیں بن سکتے واجہ کہ سبب مسبب وجوداً یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ اور کبھی نام رکھا گیا ہے سبب کے غیر کا مما ان سے کہ جس میں افدا پہنچانے والا معنی پایا جائے. تو یمین میں کفارے تک پہنچانے والا معنی ہے کہ کوئی نہیں ہے نا؟ بھئی یمین ہونی ہے پھر انہیں ٹوٹنا ہے تو پھر کفارہ پہ جانا. لیکن نام رکھا گیا غیر سبب کا سبب مجازن جیسا کہ یمین نام رکھا گیا یمین کا سبب واسطے کفارے کے. وہ کہتے ہیں کفارۃ الیمین اے مطلبی کی حالانکہ یمین نہیں ہے سبب حقیقت میں کندہ کفارے دا وجہ کیونکہ سبب حقیقی نہیں منافی ہوتا مسبب کے وجود کے اور مسبب و حکم حکم اس کے وجود کے. ہنس تے کفارہ کٹھے نے کہ کوئی نہیں.
اور یمین منافی ہے وجوب کفارہ کے، کیونکہ کفارہ محض واجب ہوتا ہے ہنس کے ساتھ، اور ہنس کے ساتھ ختم ہو گئی یمین جدو مسبب آیا، کفارہ دا وقت ہے تو یمین ہی کوئی نہیں جی۔ اور کبھی نام رکھا جاتا ہے سبب کے غیر کا سبب مجازن، جیسے یمین نام رکھا گیا ہے سبب کفارے کے لیے، حالانکہ یمین نہیں ہے سبب حقیقت میں، کیونکہ سبب حقیقی نہیں منافی ہوتا مسبب کے وجود کے۔ حل اور یمین ہے منافی ہے کفارے کے وجوب کے، کیونکہ کفارہ محض واجب ہوتا ہے ہنس کے ساتھ، اور ہنس کے ساتھ ختم ہو گئی یمین، یمین ختم ہو گئی، مسبب آیا تھے وہ یمین کوئی نہیں رہی، لہذا یہ سبب مسبب نہیں ہے۔ اور کبھی نام رکھا جاتا ہے سبب کے غیر کا سبب مجازن، جیسے یمین نام رکھا گیا یمین کا سبب واسطے کفارے کے، حالانکہ یمین نہیں ہے سبب حقیقت میں، کیونکہ سبب حقیقی نہیں منافی ہوتا مسبب کے وجود کے، اور یمین منافی ہے وجوب کفارہ کے، کیونکہ کفارہ محض واجب ہوتا ہے ہنس کے ساتھ، اور ہنس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یمین۔ جی وكذلك تعليق الحكم بالشرط بسم الله. كالطلاق والعتاق يسمى سببا مجازا، وإنه ليس بسبب في الحقيقة، لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط، والتعليق ينتهي بوجود الشرط، فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما۔ چلو جی اور مثال دیتے ہیں، توجہ کرا جب خامند نے بیوی کو کہا ان دخلت الدار فانت طالق کی، ان دخلت الدار فانت طالق، یہ طلاق معلق ہو گئی دخول دار پر، یہ طلاق معلق ہوگی دخول دار پر، دار پر جی، یہ طلاق معلق ہو گئی دخول دار ہے۔ تو جب تک دخول دار نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی، جب تک دخول دار نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ ہوگی، شاباش۔ اور اسی طرح مالک نے غلام کو کہا کہ ان دخلت الدار فانت حر، فانت اگر تو گھر میں داخل ہوا تو آزاد ہے، تو یہ اطاق معلق ہو گیا، یہ اطاق معلق ہو گئے جی۔ اے شاباش سے جی، جب تک شرط شرط موجود ہے جی، بے دخول دار نہیں، جب تک شرط موجود ہے یعنی دخول دار نہیں، اس وقت تک جو جزا ہے نا وہ اس پر معلق ہے، وہ اس پر معلق ہے، سمجھیا۔ تو جب شرط پائی جائے گی، جب شرط پائی جائے گی یعنی دخول دار ہوگا تو اس وقت یہ جو تعلیق ہے یہ ختم ہو جائے گی، تعلیق ختم ہو جائے گی، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ غلام آزاد ہو جائے گا۔ آزاد ہو جائے اے عدم دخول دار نے طلاق اور اطاق کو روکا ہوا تھا، کس نے؟ گا، عدم دخول دار نے طلاق اور اطاق کو روکا ہوا تھا۔ جب شرط پائی گئی یعنی دخول دار پایا گیا تو وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، تو طلاق بھی واقع ہو گئی اور یہ ساتھ ہو گیا۔ غلام بھی آزاد ہو گیا۔ یہ مسئلہ اور سمجھو گل ان کتاب والو ویکھ۔ اسی طرح حکم کو معلق کرنا شرط کے ساتھ، اسی طرح حکم کو معلق کرنا شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ، یہ بھی مجاز ہے، یہ بھی کیا کہ اسی طرح حکم کو معلق کرنا شرط کے ساتھ یہ بھی مجاز ہے، جیسا کہ طلاق اور اطاق، جیسا کہ اطاق نام رکھا گیا ہے شرط کا سبب محض، نام رکھا گیا ہے باب کان وہ شرط کا، کا سبب محض، سمجھے نا جی بھائی تعلیق الحکم بھی شرط جو ہے اس کا نام رکھا ہے کیا؟ سبب محض، سبب محض، لیکن یہ مجاز ہے، حالانکہ تعلیق الحکم کی حکم یہ طلاق کا سبب نہیں ہے، اطاق کا سبب نہیں ہے۔ تعلیق الحکم جب تک ہے، تعلیق حکم جب تک ہے، یعنی طلاق دخول دار پر جب تک معلق ہے، ادھر سے دخول دار نہیں پایا گیا
اس وقت تک حکم ثابت ہے کہ کوئی نہیں؟ جی جی نہیں کہ جب تک دخول دار نہیں تو یہ حکم معلق ہے. کون؟ طلاق بھی دونوں کیا ہیں؟ ہن توجہ کریں بھئی تعلیق الحکم بشرط کی بشرط حکم کو معلق کرنا کس کے ساتھ؟ شرط. یہ جو طلاق اور اطاق معلق کی ہیں مثالاں دیتی ہیں نے یہ جو تعلیق ہے نا تعلیق اس کا نام رکھنا سبب کہ تعلیق کی وجہ سے اطاق ہوئی ہے تعلیق کی وجہ سے اطاق ہوا ہے یہ سبب ہے مجازن. یہ کہنا کرنا تھوڑا مشکل تو بالکل سوکھا جی. بھائی مولوی جی تعلیق تب تک ہوتی جب تک شرط نہ پائی جائے. جب شرط پائی گئی تعلیق ختم. جب ختم. اب تعلیق جو ہے نا تعلیق اس کو سبب بنایا طلاق کے لیے اور یہ سبب مجازن ہے. کون؟ تعلیق تعلیق الحکم. یہ کیا ہے؟ طلاق کو دخول دار پر معلق کرنا اس کو سبب بنانا وقوع طلاق کے لیے یہ سبب مجازن ہے. اطاق کو معلق کرنا دخول دار پر جی اس کو سبب بنا یہ جو معلق ہے اس کو سبب بنانا کس کا؟ نا وقوع اطاق کا. یہ سبب مولوی جی مجازن بیان کرنا ٹل دو کہ گل سمجھ آنی جی. یہ جزا کب تک معلق ہوتی شرط پر؟ جب تک شرط رہے. جب شرط پائی جائے تو ختم ہوگی. ایک غور کرو نا ایک بار بے دخول دار جب تک نہیں اس وقت تک طلاق تے طاق معلق ہے کہ نہیں؟ جب دخول دار پایا گیا تو تعلیق کب تک رہے گی؟ جب تک شرط نہ پائی جائے. تعلیق کب تک ہوتی ہے؟ تعلیق کب تک ہوتی ہے؟ جب شرط پائے گی تو تعلیق. ہن واپس آؤ. یہ جو تعلیق ہے تعلیق اس کو سبب بنانا وقوع طلاق کے لیے اور کس کے لیے؟ یہ سبب مجازن ہے. یہ تعلیق نہیں سبب کس کا؟ بلکہ وجود شرط یہ اصل سبب ہے. یہ اصل سبب ہے. تو چونکہ شرط کی وجہ سے تعلیق ہوئی ہے تو تعلیق کو سبب بنا دیا کس کا؟ حالانکہ جب تک تعلیق ہے اس وقت تک حکم کہ ہے اور جب تک تعلیق موجود ہے نہ طلاق ہے نہ اطاق ہے. طلاق اطاق کب ہوں گے؟ جب تعلیق ختم ہوگی. جب یعنی شرط پائے گی تو جب شرط پائے گی تو تعلیق ختم ہوگی. جب طلاق کا حکم آ رہا ہے اطاق کا حکم آ رہا ہے اس وقت جس کو سبب بنایا تھا کس کو؟ تعلیق کو. وہ ہے ہی نہیں. حالانکہ حقیقی سبب وہ ہوتا ہے جو مسبب کے ساتھ جمع ہوتا ہے. بچیو جو منٹ لگا 2 جی جو کیا ہوتا ہے مسبب کے ساتھ جمع ہوتا ہے. پیچھے 50 بجے پکایا پھر بھول گئی گل. حقیقی سبب کون ہوتا ہے؟ تو اگر حقیقی سبب ہوتی تعلیق تو جب طلاق ہو رہی اس وقت تعلیق ہو نا طلاق اس وقت تو ختم ہو گئی. اور جی میں پچھلے مسئلے چ پڑھے ہی کیڑا بلا کہ جدوں کی ہویا کفارہ آیا تو زمین کوئی نہیں ہنس ہے جی. تو یہاں بھی اصلی سبب کون ہے؟ وجود شرط. لیکن یہ کہنا کہ طلاق کا سبب ہے کون؟ تعلیق. اطاق کا سبب ہے تعلیق. یہ سبب مجازی ہے. یہ سبب مجازی ہے کیونکہ وَإِنَّهُ تعلیق الحکم جو ہے یہ حقیقت میں سبب نہیں ہے. کس کا؟ طلاق. اور اس لیے کہ حکم کون محض ثابت ہوتا ہے عند شرط لا قبلہ.
جب شرط پائی جائے گی نا تو اس وقت کیا ہوگا؟ حکم ثابت ہوگا. اور جب شرط پائے گی تو اس وقت تعلیق منتہی ہوگی ہے وجود شرط کے ساتھ. حکم آیا تو سبب کوئی نہیں رہا. اگر یہ تعلیق حقیقی سبب ہوتی تو کیا ہوتی؟ حکم کے ساتھ، حالانکہ جمع نہیں ہے. جب تک تعلیق ہے حکم نہیں ہے، جب حکم آیا تعلیق کو نہیں. تو لہٰذا یہ حقیقی تو مجازن ہے. یہ کہنا کہ جناب طلاق جو نا طلاق واقع ہوئی ہے کہ طلاق معلق ہے کس پر؟ تعلیق پر. طلاق کا سبب ہے طلاق کو معلق کرنا، اطاق کا سبب ہے اطاق کو معلق کرنا. یہ سبب نہیں ہے بلکہ وجود شرط سبب ہے. وجود سبب ہے. تو طلاق اس وقت تک واقع ہی نہیں جب تک شرط پائی نہیں جاتی. تعلیق اس وقت تک ہے جب تک شرط نہیں پائے گی. جب شرط پائی گئی اب طلاق واقع ہے، اب اطاق ہے، تو اب جا تعلیق کو نہیں. تو سبب حقیقی وہ ہوتا ہے جو مسبب کے ساتھ جمع ہوتا ہے. لہٰذا نہ ہوگی تعلیق پس نہ ہوگی وہ سبب باوجود منافات کے دونوں کے درمیان. یعنی سبب کون؟ تعلیق. اور حکم کون؟ یہ جمع ہو سکتے ہیں ایک وقت جب تک تعلیق ہے حکم کوئی نہیں. جب حکم آیا ہو تو سبب مسبب حقیقی کا تو قانون ہے آپس میں، یہ تو جمع نہیں ہو رہے. آنکھ جو کو کھانے چ پی جاتے. اور اسی طرح حکم کو معلق کرنا یعنی طلاق اور اطاق والے حکم کو معلق کرنا شرط کے ساتھ یعنی دخول دار کے ساتھ. مثلا کسی نے کہا نا ان دخلت الدار فانت، ان دخلت الدار فانت حر. تو یہ تعلیق الحکم بشرط، تعلیق الحکم بشرط یعنی شرط کے ساتھ معلق کیا حکم کو. ہاں یہ جو معلق کرنا ہے نا معلق، یہ تعلیق یہ سبب ہے کس کا؟ طلاق کا، طلاق کے وقوع کا. اور اس تعلیق کو سبب بنانا یہ مجازی، یہ اس لیے کہ تعلیق الحکم یہ حقیقت سبب نہیں ہے، سبب نہیں ہے کیونکہ سبب تو وہ آتا ہے جو مسبب کے ساتھ جمع ہو. اس لیے کہ حکم ثابت ہوتا ہے شرط کے وجود کے وقت. تو جب دخول دار پایا گیا اس وقت تعلیق ختم ہو گئی. مسبب آیا تو سبب ختم ہو گیا. جب تک سبب ہے سبب ہے تو مسبب نہیں ہے، نہیں ہے. جب تک تعلیق ہے وقوع طلاق تو وقوع طاق نہیں ہے. جب وقوع طلاق وقوع طاق ہوا اس وقت تعلیق نہیں ہے. تو لہذا حقیقی سبب نہیں ہے کیونکہ ان میں کیا ہے؟ منافات ہے، جمع نہیں ہو سکتے. یہ جو نام رکھا ہے طلاق اور اطاق کا سبب تعلیق ہے، یہ نہ تعلیق سبب ہے. تعلیق سبب ہے کس کا؟ طلاق کا. یہ مجازی. حقیقی سبب ہے وجود شرط. حقیقی سبب ہے وجود شرط. کوئی شک ہے تو بولو بھی یہ جسل نا بھی اصل گل نا پچھلا سمجھو نا قانون کہ سبب وہ ہوتا ہے جو مسبب کے ساتھ، مسبب میں نہیں حکم. تو جو طلاق معلق ہے تعلیق اس وقت تک رہتی ہے جب تک شرط نہ پائی جائے. اس وقت تک تعلیق ہے. تو جب تک شرط نہیں پائے گی تعلیق ہے. جب تک تعلیق ہے حکم کوئی نہیں ہے. حکم کب ہوگا؟ جب تعلیق ختم ہو. تعلیق ختم کب ہوگی؟ شرط پائی جائے. تو جب شرط پائی گئی جب تو تعلیق ختم ہو گئی. تعلیق ختم ہوئی تو اب حکم آیا. کون سا؟ لہذا تعلیق یہ سبب نہیں ہے وقوع طلاق اور بلکہ کون ہے؟ وجود شرط. وجود شرط ہے. تو یہ تعلیق کو سبب بنانا یہ مجاز ہے. اور اسی طرح معلق کرنا حکم کو شرط کے ساتھ، جیسے طلاق اور اطاق نام رکھا گیا ہے کس کا؟ تعلیق کا. سبب مجازن سنیں. اور یہ کہ تعلیق الحکم نہیں ہے سبب حقیقت میں.
اور کندہ سبب وقوع طلاق تے وقوع طاق کا حقیقت میں کیوں؟ اس لیے کہ حکم کون حکم بعد ثابت ہوتا ہے شرط کے وقت جدو شرط پائی جانی لا قبلہ لا ہو اور تعلیق ختم ہوگی یا شرط کے وجود کے ساتھ پس نہ ہوگی تعلیق سبب باوجود منافات کے دونوں کے درمیان تعلیق ہے تو حکم کوئی نہیں حکم آیا ہے تو تعلیق کوئی نہیں منافات کے باوجود آپس میں سبب مسبب نہیں بن سکتے شابہ جی اور اسی طرح حکم کی تعلیق شرط کے ساتھ جیسے طلاق اور اطاق نام رکھا گیا ہے سبب مجازن حالانکہ ان تعلیق الحکم نہیں ہے سبب حقیقت میں اس لیے کہ حکم ما ثابت ہوتا ہے شرط کے وقت اور تعلیق ختم ہو گئی ہے شرط کے پائے جانے کے ساتھ پس نہ ہوگی تعلیق سبب باوجود پائے جانے منافات کے سبب اور حکم کے درمیان اور اسی طرح معلق کرنا حکم کو شرط کے ساتھ جیسے طلاق اور اطاق نام رکھا گیا تعلیق کا سبب مجازن حالانکہ تعلیق نہیں ہے سبب حقیقت میں اس لیے کہ حکم ما ثابت ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت اور تعلیق ختم ہو گئی ہے شرط کے پائے جانے کے ساتھ صرف ہے سمجھنا جائے کہ تعلیق اور وقوع طلاق وقوع طاق یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک تعلیق ہے یہ حکم کوئی نہیں ہے جب یہ حکم ہے تعلیق نہیں بلکہ شرط پائی گئی ہے تعلیق ختم ہو چکی ہے ہاں جی پس نہیں ہے تعلیق سبب باوجود پائے جانے منافات کے ان دونوں کے تو درمیان بین سطور لکھے کون بے سبب اور کون حکم حکم کون حکم وقوع طلاق تو وقوع اطاق طاق بسم اللہ دھیان کرو آشا پڑھ لا ہوں ذرا توجہ کرا جب اندر ویکھ ہوں جواب ہے نقض کا جو وارد ہے اس پر کہ ذکر کیا اس کو مصنف علیہ رحمٰن اول وہ یہ ہے کہ سبب وہ ہوتا ہے جو طریق ہوتا ہے الحکم مفدیہ نلے اور یمین سبب ہے کفارے کا یہ تو ہی ہے نا اور اسی لیے مضاف ہوتا ہے کفارہ یمین کی طرف جیسا کہ کہا جاتا ہے کیا باوجود ہے کہ یمین نہیں ہے پہنچانے والی کفارے تک بلکہ یمین تو منافی ہے کس کے اس لیے کہ کفارہ نہیں واجب ہوتا مگر اور یمین منعقد ہوئی تھی پوری کرنے کے لیے اور مشروع ہے اسی کے لیے اور بیر منافی ہے کس کے کہ قسم پوری کی تو ٹوٹ بھی گئی نال نہیں ٹوٹی اکٹھے نہیں ہو سکتے دھیان کریں پس یمین مانے ہے کس کے لیے اور ہنس لازم ہے کس کو اور لازم کا منافی ملزوم کے بھی منافی ہوتا ہے اور کفارہ لازم ہے اے ہنس جڑا ہے نا اے لازم ہے کنوں کفارے نو کہ جدو ہنس ہونی ہے یا کو کفارہ لازم ہے کنوں ہنس جنوں بھی آکھو ہنس ہوا تو کفارہ ہونا ہے جی تو چونکہ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے اور ہنس اور یمین آپس میں جمع نہیں ہو سکتے ہنس اور لہٰذا یہ جو لازم ملزوم ہے ان کے ساتھ بھی یمین جمع نہیں ہو سکتی جی توجہ کرو وَإِلَّا وَغَرْنَا میں کیا ہو جائے گا معدوم ہو جائے گی ملازمت ہاں وہ جو کہ عبارت ہے عدم انفقاق بین شیئین سے یہ تو پہلی مثال ہی اور اسی طرح تعلیق الطلاق اور نام رکھا گیا اس تعلیق کا کیا واسطے طلاق کے اور باوجود کہ یہ جو تعلیق ہے یہ منافی ہے دونوں کے کیونکہ ان دخلت دار فنت تعلقن مقصود اس سے عورت کو منع کرنا دخول دار سے واسطے ڈرانے کے کس سے اور وکان الیمین یعنی تعلیق یہ جو اتنا بھی یمین ہی ہوتا ہے تو لہذا تعلیق معنی ہوگی کس کے لیے ہاں اور وہ لازم ہے تو شرط جزا لازم ہے کس کو یعنی نہیں منفق ہوتی شرط کس سے اس لیے کہ جزا نہیں ثابت ہوتی مگر کس کے ساتھ اور لازم کا منافی ملزوم کا منافی ہوتا ہے اور یعنی قول والمعنی قول بابی ینتہی الیمین
میں انہا یہ ہے کہ جب فوئلا بے خلاف موجب الیمین تو اٹھ گئی کون؟ اس لیے تو اگر پائی جائے ایک باری دخولے دار ہو گیا طلاق ہو گئی ہن 50 باری گھر بڑے ککھ بھی نہیں ہونا سنیں اسی لیے تو اگر کرے وہ دوسری مرتبہ تو نہیں ہنس ہوگا اور نہیں واقعہ ہوگی طلاق ہاں کلا ماں دی طلاق کوئی نہ جدوں بھی اس گھر بڑیوں تینوں طلاق ہی تے تیسری باری جائے گی تے 3 طلاقاں ہو جان ایک باری پہلی پھر دوجی پھر تیجی سنیں اس لیے کہ یہ جو کلا ماں ہوتا ہے ایک قسم نہیں ہوندی ایک قسماں ہوندیاں نے تو پتر جدوں بھی اوتھے گیا ہونا تے تیرا بیڑا غرق ہونا ہی ایک قسم نہیں ہوندی ایک ہی ہوندیاں نے لا یمین واحد تو جواب دیا بئی طور کہ نام رکھا گیا ان کا سبب بیتبار ما یعولو الیکے بیتبار او قسم مستقبل کے اعتبار سے جب ہنس پایا جائے گا تو یہ کفارے کا سبب ہے یہ بیتبار ما یعولو او شے نے لوٹ کر جدھر جانا ہوتا ہے آلا یعولو لوٹنا مطلب ہے جی بئی طور کے خالفا و لازم الکفارہ والجزا یسمى سببا کما یسمى اے لہذا بھی یہ جڑے نے مجازن نہ رکھے بھی آخر یہ اسی طرح تعلیق جو ہے تو یہ جب شرط پائی جائے گی تو اب تعلیق کی وجہ سے حکم معلق ہوا شرط پر تو شرط پائی گئی تو پھر حکم پایا گیا جی تو یہ ما یعولو کے اعتبار سے ہے جی یہ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوسف علیہ السلام نے وہ 2 بندیاں خواب سنائی سی ایک نے آکھا انی اعصر خمرا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب حالانکہ انگور نچوڑ کے شراب بنائی دیے تے انگوراں نے بعد کی بننا سی او نا پہلو لے لیا انی آسر خمرا آخنا سی انی آسر العنبا میں نکون انگور نچڑیندا پیا آکھیا کیے پہلے کہ خمر تو نہیں چھوڑنی تو چونکہ انگوروں نے مستقبل میں کیا بننا تھا یہ مجاز ہوتا ہے جی سنیں اور جی میں تو انہوں نے آکھن کار والے مول صاحب آئے نے جی کی آئے نے مفتی صاحب آئے نے جی وابہی ینتہل یمین و سننا پہ لہذا پس نہ ہوگا سبب اس کے لیے باوجود پائے جانے منافات کے بعض نام رکھا گیا سبب اعتبار اس لیے کہ احتمال ہے یہ کہ لوٹے کدھر بائیں طور کے پائی جائے ہنس سنیں پس اگر تو کہے کہ کیا وجہ ہے مشائخ کے لیے کہ انہوں نے ذکر کیا یہاں کہ یمین سبب ہے کس کا مجازن اور ذکر کرتے ہیں اسباب شرائع کے بیان میں کہ یمین سبب ہے کس کا یعنی علت ہے اس کے لیے تو میں کہتا ہوں ان دونوں باتوں میں منافی کوئی نہیں ہے جہت کا اختلاف ہے اس حیثیت سے کہ کہا گیا سبب محض مذکور ہے کتاب میں وضاحت کے ساتھ اور جس جگہ کہا گیا ہو جس جگہ کہا گیا کہ یہ علت ہے کفارے کی بس اس لیے کہ کفارہ منسوب ہوتا ہے کدھر تو لہٰذا کہا گیا کفارۃ الیمین کیا کہا گیا فلا یکون سببا اس لیے کہ علیت کے علاقے کی شان سے یہ ہے کہ علت پہنچانے والی ہوتی ہے کدھر اور جمع ہوتی اس کے ساتھ ضرور آتا وجوب مجامعت العلت والمعلول سنیں والموجب اور یہ کہ علت کے لیے اختصاص ہوتا ہے کس کے ساتھ وجودن نہ کہ ایدمن خلاصہ الاخری تو ایک گل کہ بجڑ نا او حاصل ہو ان اطلاق سبب علی الیمین و تعلیق مجازن باعتبار ما یعولو کہ سنیں وہ پھر دوبارہ گل لکھی نے تو یہاں اصل میں یہ جو یمین کو کہا ہے نا یہ کفارے کا سبب ہے یا تعلیق طلاق اور سبب ہے تو یہ باعتبار ما یعولو کے تو یہ مجازن سبب ہے یہ مجازن سبب ہے چلو میں نے